بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلافت قریش میں ہے، قضا انصار میں، آذان حبشیوں میں، اور امانت ازد یعنی یمن میں ہے۔ یہ روایت موقوف ہے۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور فرمایا اس کا موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6001۔ حضرت عبداللہ بن متی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس روز کے بعد روز قیامت تک کسی قریشی کو باندھ کر قتل نہ کیا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6002۔ حضرت ابو نوفل معاویہ بن مسلم بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مدینے کی گھاٹی پر سولی پر لٹکتے ہوئے دیکھا۔ قریشی اور دوسرے لوگ ان کے پاس سے گزرتے رہے، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے اور وہاں ٹھہر کر فرمایا، ابو خبیب تم پر سلام، ابو خبیب تم پر سلام، ابو خبیب تم پر سلام۔ اللہ کی قسم کیا میں تمہیں اس خلافت کے معاملے سے منع نہیں کرتا تھا؟ اللہ کی قسم کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اللہ کی قسم میں تمہیں بہت روزے رکھنے والا، بہت زیادہ قیام کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا ہی جانتا ہوں۔ سن لو، اللہ کی قسم جو لوگ تجھے برا خیال کرتے ہیں حقیقت میں وہ خود برے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جو تمہیں برا سمجھتے ہیں کیا وہ لوگ اچھے ہیں؟ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ حجاج کو عبداللہ کا موقف اور ان کی بات پہنچی تو اس نے انہیں بلا بھیجا۔ ان عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو سولی سے اتار دیا گیا اور انہیں یہودیوں کے قبرستان میں ڈال دیا گیا۔ پھر حجاج نے ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو بلا بھیجا تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں ورنہ میں ایسے شخص کو بھیجوں گا جو تمہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں، انہوں نے انکار کیا اور کہا، اللہ کی قسم میں تیرے پاس نہیں آؤں گی حتیٰ کہ تو اس شخص کو میرے پاس بھیجے جو میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹے۔ راوی بیان کرتے ہیں، حجاج نے کہا، میرے جوتے مجھے دو۔ اس نے اپنے جوتے پہنے اور تیز تیز چلتا ہوا ان تک پہنچ گیا اور کہا، بتاؤ اللہ کے دشمن کے ساتھ میں نے کیسا سلوک کیا؟ اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں سمجھتی ہوں کہ تو نے عبداللہ کی دنیا خراب کی اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو توہین کے انداز میں اسے ذات النطاقین، دو آزار والی کا بیٹا کہتا ہے۔ اللہ کی قسم میں ذات النطاقین ہوں۔ ان ازار بندوں میں سے ایک کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کھانے کو چوپایوں سے بچانے کے لیے، اور رہا دوسرا تو اس سے کوئی بھی عورت بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان فرمائی کہ ثقیف میں ایک قذاب اور ایک ظالم ہوگا۔ رہا قذاب تو ہم اسے دیکھ چکے اور رہا ظالم تو میرا خیال ہے کہ وہ تم ہی ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ ان کے پاس سے چلا گیا اور پھر ان کے پاس دوبارہ نہیں آیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6003۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے فتنے سے پہلے دو آدمی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، لوگوں نے جو کچھ کیا آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کو نکلنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرے لیے یہ چیز مانے تھی کہ اللہ نے مسلمان کو قتل کرنا مجھ پر حرام قرار دیا ہے۔ ان دونوں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان سے قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے قتال کیا حتیٰ کہ فتنہ یعنی شرک ختم ہو گیا اور دین خالص اللہ کے لیے ہو گیا، اور تم چاہتے ہو کہ تم لڑو حتیٰ کہ فتنہ پیدا ہو اور دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6004۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، طفیل بن عمرو دوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، دوس قبیلہ ہلاک ہو گیا، اس نے نافرمانی کی اور انکار کیا، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ دوس کو ہدایت نصیب فرما اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6005۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے تو وہ ان میں سے کسی ایک کے مد تقریباً 650 گرام خرچ کرنے کو پہنچ سکتا ہے، نہ اس کے نصف مد کو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6007۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ اکثر اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کی حفاظت کا باعث ہیں، جب ستارے جاتے رہیں گے تو آسمان وعدہ کے مطابق ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا باعث ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ تو ان فتنوں کا سامنا ہوگا جس کا ان سے وعدہ ہے، اور میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا باعث ہیں۔ جب میرے صحابہ جاتے رہیں گے تو میری امت میں وہ چیزیں یعنی بدعات وغیرہ آ جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6008۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کی جماعتیں جہاد کریں گی۔ ان سے کہا جائے گا، کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی بھی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، انہیں فتح ہوگی۔ پھر لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کی جماعتیں جہاد کریں گی، تو ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہو؟ وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہوگی۔ پھر لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کی جماعتیں جہاد کریں گی، ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم میں کوئی تبع تابعین ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان میں سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، تو ان سے کہا جائے گا، دیکھو کیا تم اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی پاتے ہو؟ ایک صحابی مل جائے گا تو انہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا، کیا ان میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ انہیں فتح حاصل ہوگی۔ پھر تیسرا لشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا، دیکھو کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ پھر چوتھا لشکر ہوگا، کہا جائے گا، کیا تم ان میں کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والے شخص کو دیکھا ہو؟ ایسا شخص مل جائے گا تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6009۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے، وہ خیانت کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، وہ نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، وہ حلف طلب کیے بغیر حلف اٹھائیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6010۔ اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پھر ایسے لوگ جانشین بنیں گے جو موٹاپے کو پسند کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6011۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے سب سے بہتر ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ آدمی حلف طلب کیے بغیر حلف اٹھائے گا، گواہی طلب کیے بغیر گواہی دے گا۔ سن لو، جو شخص جنت کے وسط میں مقام حاصل کرنا پسند کرتا ہے وہ جماعت کے ساتھ لگا رہے، کیونکہ منفرد شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ دو افراد سے ایک کی نسبت زیادہ دور ہوتا ہے، اور کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے کیونکہ تیسرا ان کا شیطان ہوتا ہے، اور جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی اسے بری لگے تو وہ مومن ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6112۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مسلمان کو جس نے مجھے دیکھا یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6013۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت اور مال صرف کرنے کے لحاظ سے ابو بکر کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے، اور صحیح بخاری میں لفظ ابا بکر ہے۔ اور اگر میں کسی کو خلیل یعنی جگری دوست بناتا تو میں لازماً ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اخوت اسلامی اور اس کی مودت و محبت کافی ہے۔ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، البتہ ابو بکر کا دروازہ رہنے دو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اگر میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6019۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں، اور اللہ تمہارے ساتھی کو خلیل بنا چکا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6020۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں مجھے فرمایا، اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ حتیٰ کہ میں تحریر لکھ دوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کوئی کہنے والا کہے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، حالانکہ اللہ اور تمام مومن صرف ابو بکر کو ہی قبول کریں گے۔ اور کتاب الحمیدی میں انا ولا کی جگہ انا اولا کے الفاظ ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6021۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو اس نے کسی معاملہ میں آپ سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم فرمایا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، گویا اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو پھر ابو بکر کے پاس آنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6022۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ میں نے عرض کیا، مردوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ میں نے عرض کیا، پھر کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر سے۔ آپ نے کئی آدمی گنے کہ اس کے بعد فلاں پھر فلاں۔ پھر میں اس اندیشے کے پیش نظر کہ آپ مجھے ان میں سے سب سے آخر میں نہ لے جائیں خاموش ہو گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6023۔ حضرت محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے پوچھا، پھر کون؟ انہوں نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ، اور اس اندیشے کے پیش نظر کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کہہ دیں گے۔ میں نے کہا، پھر آپ؟ انہوں نے فرمایا، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6024۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے تھے، پھر عمر رضی اللہ عنہ، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باہم فضیلت کی بحث کو ترک کر دیتے تھے، اور ہم ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اور ابو داود کی روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6025۔